السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو حضرات باہر ہیں وہ اندر آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی فی موضع آخر، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ وَقَالَ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کا ہم سب کے اوپر سب سے پہلا کرم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان والا بنایا ہے، کلمے والا بنایا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پوری دنیا ملکوں میں تقسیم ہے، تو اس وقت پوری دنیا کے اندر جو ممالک ہیں وہ 206 ممالک ہیں، اور اس 206 ممالک کے اندر 206 ملکوں کے اندر 420 مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں۔ 420 مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں۔ کوئی ہندو ہے، کوئی مسلمان ہے، کوئی بدھسٹ ہے، کوئی جین ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی عیسائی ہے۔ اس طریقے سے پوری دنیا کے اندر 420 مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ کامیابی جو ملے گی اور جنت جو ملے گی صرف اس کو ملے گی جو اس دنیا سے کلمے کے ساتھ جائے گا۔ جو اس دنیا سے کلمے کے ساتھ جائے گا کامیاب صرف وہ ہوگا، جنت صرف اس کو ملے گی۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جنت جو بنائی ہے وہ صرف اور صرف ایمان والوں کے لیے بنائی ہے۔ تو کتنا کرم فرمایا اللہ رب العزت نے ہم سب کے اوپر، ہمارے اوپر اور آپ کے اوپر، کہ اللہ نے ہم سب کو کلمے والے گھر میں پیدا کیا۔ اگر کسی غیر کے گھر میں پیدا کر دیتا تو ہم بھی انہی کی طرح سے حق کو تلاش کیے بغیر اور جس دین پر پیدا ہوتے اور جس گھر میں پیدا ہوتے اسی گھر میں زندگی گزار لیتے اور اسی مذہب کو مان کر کے دنیا سے چلے جاتے، تو اس پر کامیابی نہیں تھی۔ لیکن اللہ نے بڑا فضل فرمایا کہ اللہ نے ہم سب کو ایمان کی دولت دیا۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی جو اللہ نے ہم سب کو دیا۔ دوسرا فضل جو اللہ نے ہم سب کے اوپر فرمایا وہ یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جناب محمد عربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ دنیا میں تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء آئے اور ہر نبی کے ماننے والے کچھ نہ کچھ لوگ تھے۔ سب سے اخیر میں پیارے حبیب جناب محمد عربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ سارے نبی جنت میں بعد میں جائیں گے، سب سے پہلے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جائیں گے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ساری امت جنت میں بعد میں جائے گی، سب سے پہلے آپ کی امت جنت میں جائے گی۔
سب سے پہلے آپ کی امت جنت میں جائے گی۔ کیوں کہ یہ نبی بھی سب سے اعلیٰ نبی ہیں اور ان کے ماننے والے بھی ساری امتوں سے اعلیٰ ہیں۔ سب سے افضل ہے یہ امت، سب سے افضل ہے یہ امت، اور سب سے بہترین امت ہے یہ، کہ اللہ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالی گئی ہو، اچھی باتوں کا حکم کرتی ہو، بری باتوں سے روکتی ہو، یعنی قیامت تلک اب تم کو وہ کام کرنا ہے جو اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لیا۔ اس لیے یہ امت بہترین امت ہے اور یہ امت سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ یہ اللہ نے ہم سب کے اوپر بڑا احسان فرمایا۔ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک نبی آئیں گے، ان کے ماننے والی قوم ہوگی کہ ہم سے جنت کے اندر خطا ہو گئی، ہم سے جنت کے اندر خطا ہو گئی، اللہ نے جنت کا لباس اتار لیا، ہم سے جنت کے اندر خطا ہو گئی، اللہ نے ہمیں جنت سے باہر کر دیا، ہم سے خطا ہو گئی، اللہ نے ہماری اور ہماری بیوی کے درمیان تفریق پیدا کر دیا۔ ایک نبی ہے جن کا نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی امت گناہ کرے گی، ننگی ہو کر کے اللہ ان کو کپڑا پہنائے گا۔ ان کی امت گناہ کرے گی، اللہ توبہ کے ساتھ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ وہ امت گناہ کرے گی، اللہ اس کی اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق پیدا نہیں کرے گا۔ یہ فرمایا آدم علیہ السلام نے۔ اس امت کی بڑی فضیلت ہے جس امت میں اللہ رب العزت نے ہمیں آپ کو بھیجا ہے، اور اللہ نے کامیابی کا وعدہ، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو 2 سبق دیا تھا ہمیں، کہ جو شخص اس 2 سبق کو اختیار کر لے گا اور اس کو مضبوطی سے پکڑے رہے گا، وہ کبھی بھی راہ راست سے گمراہ نہیں ہو سکتا ہے، وہ کبھی بھی راہ راست سے ہٹ نہیں سکتا ہے۔ ایک تو اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، اور دوسری چیز محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ 2 چیزیں اللہ نے دیا ہے۔ ایک تو اللہ کی کتاب ہے کہ جس کے بارے میں اللہ خود کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک کی گنجائش نہیں ہے، اس کتاب میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کتاب کا لفظ بلفظ، حرف بحرف، ہر واقعہ انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے اللہ نے یہ کتاب نازل فرمائی، جو 23 سال کی قلیل مدت میں یا 23 سال کی طویل مدت میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جس کو لے کر کے آنے والے جبرائیل امین جو سارے فرشتوں کے سردار، اور یہ کتاب 23 سال کی طویل مدت میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور شروع ہوئی کتاب، اور آخری آیت جو نازل ہوئی فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے دین کو آپ کے اوپر مکمل کر دیا ہے اور ساری نعمتیں مکمل کر دی ہے، اور ہم نے آپ کے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا، کہ اب دین جو چلے گا اللہ کے ہاں وہ صرف اور صرف دین اسلام چلے گا، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں چلے گا۔ کون سا دین چلے گا؟ دین اسلام چلے گا۔ اس لیے کہ اللہ خود فرماتا ہے کہ میرے نزدیک اب کوئی دین نہیں ہے، کسی نبی کی لائی ہوئی کوئی شریعت نہیں ہے، ساری شریعت منسوخ، سارا دین منسوخ، سارا طریقہ منسوخ، اب جو چلے گا وہ صرف اور صرف دین اسلام چلے گا۔ اللہ خود فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ صرف اور صرف دین اسلام، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے دوسری آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ عبداللہ بن زبیر یہود کے بڑے عالم بعد میں مسلمان ہوئے، انہوں نے کہا ہے اللہ کے رسول میں اونٹ کے گوشت کو کھانے کو حلال تو سمجھتا ہوں لیکن کھاؤں گا نہیں، کیونکہ ہمارے یہاں حلال نہیں تھا، ہمارے مذہب میں حلال نہیں تھا۔
تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جب تم اسلام میں داخل ہو گئے ہو تو اب تمہارے لیے دوسرے مذاہب کے لیے گنجائش نہیں رہتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اللہ کی حلال کردہ چیز کو حلال سمجھو اور اللہ کی حلال کردہ چیز کو استعمال کرو. اگر نبی نے بھی اپنے اوپر کسی چیز کو حرام کر لیا تو اللہ نے مخاطب بنایا اور پھر فرمایا، سورہ تحریم کی پہلی آیت ہے، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک. نبی جی جس چیز کو اللہ نے آپ کے اوپر حلال کیا ہے آپ نے اس کو اپنے اوپر حرام کیوں کر لیا؟ نبی جی جس چیز کو اللہ نے آپ کے اوپر حلال کیا ہے آپ نے اس کو حرام کیوں کر لیا؟ جی تبتغی مرضات ازواجک، بیویوں کی رضا مندی چاہنے کے. تو آپ نے پھر توبہ کی اللہ رب العزت سے اور اس کو حلال سمجھا. تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اونٹ کے گوشت کے کھانے کو حلال بھی سمجھا اور اونٹ کے گوشت کو استعمال بھی کیا. کیوں؟ کہ اللہ کے ہاں جو دین چلے گا وہ دین اسلام چلے گا. تیسری آیت میں اللہ نے فرمایا، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو شخص دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر کے آئے گا، کوئی اور مذہب لے کر کے آئے گا، کوئی اور شریعت کے ساتھ آئے گا، کسی اور نبی کے طریقے کو لے کر کے آئے گا آپ کے دنیا میں آنے کے بعد، تو وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں یہ شخص نقصان اٹھانے والا ہوگا، خسارہ اٹھانے والا ہوگا. یہ شخص کامیاب نہیں ہوگا. کہ کامیاب کون ہوگا؟ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو، سچا دین، آپ کے دین پر چل کر کے جائے گا. کامیاب تو صرف اور صرف وہی ہوگا، اس کے علاوہ کوئی کامیاب نہیں ہوگا. اس کے علاوہ کوئی کامیاب نہیں ہوگا. تو کامیابی کا راستہ دو ہی راستہ ہے. ایک راستہ ہے اور اس کے لیے دو چیزیں ملی، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ان دونوں چیزوں کو اختیار کرنا ہوگا. ان دونوں چیزوں کو اختیار کرنا ہوگا. اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ ہم صرف قرآن پر عمل کریں، سنت کو چھوڑ دیں، کوئی شخص یہ چاہے کہ ہم صرف سنت کو اختیار کریں، قرآن کو چھوڑ دیں، یہ بھی ناکام ہوگا. کہ دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہوگا اور دونوں پر کامیابی کا وعدہ اللہ نے رکھا ہے. اور دونوں چیز دیکھنے کے اعتبار سے الگ الگ ہے لیکن حقیقت میں دونوں چیز ایک ہے. کہ پوری زندگی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قرآن مجید کی تفسیر ہے، یہ قرآن مجید کی تفصیل ہے کہ زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتایا قرآن نے، اس کا نمونہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. تو اس ذات کو اختیار کرنا ہوگا، اس ذات کے نقش قدم پر چلنا ہوگا، ان کے طریقے کو اختیار کرنا ہوگا، تب جا کر کے آدمی کامیاب ہوگا. اس سے پہلے کامیاب نہیں ہو سکتا. دوسری چیز جو میں نے بتائی وہ یہ ہے کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت پڑھی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ نے کامیابی کا وعدہ قرآن میں رکھا ہے، اللہ نے کامیابی کا وعدہ قرآن مجید میں رکھا ہے. اس قرآن پر چل کر کے اپنی زندگی گزارنی ہوگی اور اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے. ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، ہم اس قرآن کی حفاظت کریں گے. تو اللہ اس کی حفاظت کیسے کرے گا؟ اللہ اس کی حفاظت کیسے کرے گا؟ کہ کسی بھی ملک کا بادشاہ ہوتا ہے، کسی بھی ملک کا وزیر اعظم ہوتا ہے، وہ اپنے ملک کی حفاظت کا ذمہ دار ہوتا ہے. لیکن کسی نے نہیں دیکھا کہ وقت کا بادشاہ اور وقت کا وزیر اعظم رات کے اندھیرے میں نکلتا ہے اور اپنے پورے ملک کا چکر لگاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ اپنی ایک فوج تیار کرتا ہے جس کے ذریعے سے وہ سرحدوں کی حفاظت کرواتا ہے. چنندہ لوگوں کو لیتا ہے، پڑھے لکھے لوگوں کو لیتا ہے، عقل مند لوگوں کو لیتا ہے، ان کے ذریعے سے سرحدوں کی اور ملکوں کی حفاظت کرواتا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے اور پھر فرمایا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم اس قرآن کی حفاظت کریں گے. تو اللہ اس قرآن کی خود حفاظت کرے گا یا کون سا طریقہ اختیار کرے گا؟ فرمایا کہ اللہ اس کی حفاظت کروائے گا. اللہ اس کی حفاظت کروائے گا. کہ کس کے ذریعے سے حفاظت کروائے گا؟ کہ اللہ نے اپنی ایک فوج تیار کی ہے دنیا کے اندر اور یہ فوج قیامت تک رہے گی. یہ فوج کون ہے؟ یہ فرمایا کہ یہ فوج حفاظ کی شکل میں، قرہ کی شکل میں، علماء کی شکل میں، مشائخ کی شکل میں ہمارے درمیان موجود ہیں جو اس قرآن کی حفاظت کریں گے، جو اس قرآن کی حفاظت کریں گے. کہ حفاظ
قرآن کے الفاظ کی حفاظت کریں گے، کہ جو حافظ ہیں وہ قرآن کے الفاظ کی حفاظت کریں گے، کہ قرآن مجید کے ایک لفظ کو ایک جگہ سے اٹھا کے اگر دوسری جگہ رکھ دیا جائے، اس لفظ کو اٹھا کے یہاں سے وہاں رکھ دیا جائے، پہلے پارے کے کسی آیت کو اٹھا کے دوسرے پارے میں رکھ دیا جائے، دوسرے پارے کی آیت کو اٹھا کر کے تیسرے پارے میں رکھ دیا جائے، تیسرے پارے کی کسی آیت کو اٹھا کے پہلے پارے میں رکھ دیا جائے، یا کسی آیت کو حذف کر دیا جائے، یہ حافظ بتائے گا کہ یہاں سے یہ آیت غائب ہو گئی ہے، یہ حافظ بتائے گا کہ پہلے یہ آیت پہلے پارے کی ہے دوسرے پارے کی نہیں ہے، یہ حافظ بتائے گا کہ یہ آیت تیسرے پارے کی ہے پہلے پارے کی نہیں ہے، یہ حافظ بتائے گا۔ تو یہ قرآن کے الفاظ کے ذمہ دار ہیں، کہ قرآن کے الفاظ کی ذمہ داری یہ حفاظ کے ذمہ اللہ نے ڈال دیا، اور قرآن کے حروف کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے قرہ کے ذمہ ڈال دیا ہے، کہ یہ بتائیں گے کہ غیر کو غیر پڑھا جائے، غین کو غین پڑھا جائے، اور بڑی قاف کو بڑی قاف پڑھا جائے۔ اگر بڑی قاف کو اگر چھوٹی قاف پڑھ دیا جائے گا تو معنی بگڑ جائے گا، معنی کے بگڑنے کی وجہ سے نماز نہیں ہوگی، یہ قرہ بتائیں گے، یہ قاری حضرات بتائیں گے۔ اور علماء اللہ نے ان کے ذمے میں قرآن کی تفسیر ڈالی ہے، کہ یہ قرآن کے الفاظ کے معانی کے ذمہ دار ہیں، کہ اللہ نے ان کو معانی کا ذمہ دار بنایا ہے، یہ قرآن کے الفاظ کے معانی کی حفاظت کریں گے، اور مشائخ یہ قرآن کے معارف کی حفاظت کریں گے۔ تو اللہ نے یہ فوج تیار کیا ہے، اللہ رب العزت نے یہ فوج تیار کیا ہے، جو حفاظ کی شکل میں، قرہ کی شکل میں، علماء کی شکل میں اور مشائخ کی شکل میں ہمارے درمیان موجود ہیں، جو الفاظ کی بھی حفاظت کرتے ہیں، حروف کی بھی حفاظت کرتے ہیں، معانی کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اور قرآن کے معارف کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ ہمارے درمیان ہے، اللہ ان سے جو ہے قرآن کی حفاظت کروا رہا ہے، ان کا ایک بڑا مقام ہے، ہم ان کو جانیں اور ہم ان کو پہچانیں۔ یہ ہمارے درمیان رہتے ہیں، ہم کسی حافظ صاحب کو دیکھتے، کسی مولانا صاحب کو دیکھتے، کسی عالم صاحب کو دیکھتے، کسی قاری صاحب کو دیکھتے ہیں تو ہماری نظر اس طرف جاتی ہے کہ یہ تو بہت چھوٹے لوگ ہیں، یہ تو بہت چھوٹے لوگ ہیں، یہ تو بے عقل لوگ ہیں، ان کے پاس عقل نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ نے حفاظ کے لیے، علماء کے لیے، قرہ کے لیے، مشائخ کے لیے اس امت میں سے اپنے بندوں کو چنا ہے، اور چن کر کے پھر ان کو حافظ بنایا، عالم بنایا، قاری بنایا، مشائخ بنایا۔ یہ اللہ کی فوج ہے، ان کا ایک مقام ہے۔ ایک بچہ، ایک چھوٹا سا بچہ جب قرآن مجید کا حافظ ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو ایسے 10 آدمی کی سفارش کا ذمہ دار بنا دیتے ہیں جس کے لیے اللہ نے جہنم کے فیصلے کر دیا۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ کسی وزیر کے ہاں، کسی حاکم کے ہاں، کسی سی ایم کے ہاں کوئی شخص اگر جو ہے چپراسی کا بھی کام کرتا ہے، چپراسی کا کام کرتا ہے، اس کی آفس میں، اس کے دفتر میں کاغذ ادھر ادھر کرنے کا کام کرتا ہے، منشی کا کام کرتا ہے، تو ہم اس کو بھی بڑا سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو پکڑا جائے گا تو یہ ہمارا کام کروا دے گا، یہ ہماری سفارش کروا دے گا، ہمارے رکے ہوئے کام کو یہ کروا سکتا ہے۔ اس لیے اس جھاڑو لگانے والے کو بھی ہم بڑا سمجھتے ہیں، اس جھاڑو لگانے والے کو بھی بڑا سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری سفارش کروا دے گا، اللہ ہماری سفارش کروا دے گا اس سی ایم کے ہاں، اس وزیر کے ہاں، اس حاکم کے ہاں، اس بادشاہ کے ہاں۔ کیوں کہ یہ بادشاہ کا قریبی ہے، یہ وزیر کا قریبی ہے، یہ حاکم کا قریبی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ شخص جو حافظ بنا ہے یہ چھوٹا سا بچہ ہے، لیکن جیسے ہی یہ قرآن مجید کا حافظ ہوا، بن کر کے تیار ہوا، اللہ نے 10 آدمی کی سفارش کا اس کو ذمہ دار بنا دیا کہ جاؤ تم ایسے 10 آدمی کی سفارش کرنا جس پر میرا غصہ ہوگا، جس نے میری نافرمانی کی ہوگی دنیا میں، تم ایسے شخص کی میرے یہاں سفارش کرنا، ہم تمہاری سفارش کو قبول کر لیں گے، تمہاری سفارش کی وجہ سے ہمارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، ہم تمہاری سفارش کو مان لیں گے۔ اللہ کسی کے لیے جہنم کا فیصلہ کرے گا تو اس حال میں کرے گا کہ اللہ اس پر غصہ ہوگا کہ تیرے پاس میرا قرآن موجود تھا،
تیرے پاس میرے نبی کی سنت موجود تھی، سارا کچھ ہونے کے باوجود تو دین پر چل کر کے نہیں آیا، تو میری مان کر کے نہیں آیا، میرے دی ہوئی چیزوں کو استعمال کرتا تھا، میرا کھاتا تھا، میرا پیتا تھا، میری ہوا میں سانس لیتا تھا، میری زمین پر چلتا تھا، میرے ہر چیز کو استعمال کرتا تھا اور مجھ سے بغاوت کرتا تھا، اللہ اس پر ناراض ہوگا، خدا کی قسم بہت زیادہ ناراض ہوگا اور اس کے لیے جہنم کے فیصلے کرے گا، فرشتوں کو حکم دے گا لے جاؤ اس کو جہنم کی طرف، لیکن یہ حافظ کھڑا ہو جائے گا، اللہ اے میرے رب، اے میرے رب، آپ اس کے لیے جہنم کے فیصلے کر رہے ہیں، یہ تو میرے ماموں ہیں، یہ تو میرے چچا ہیں، یہ تو میرے دادا ہیں، یہ تو میرے نانا ہیں، آپ ان کے لیے جہنم کے فیصلے کر رہے ہیں، میں ان کی سفارش کرتا ہوں، آپ اس کی سفارش کو قبول کر لیجئے۔ اللہ کا غصہ جو اتنا ناراض ہوگا اللہ اس شخص پر، اللہ کا غصہ فوراً ٹھنڈا ہو جائے گا اس حافظ کی بات پر، اور اللہ اس کی سفارش کو قبول کر لے گا۔ جس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوا تھا، اللہ اس کے لیے جنت کے فیصلے کرے گا، اللہ اس کے لیے جنت کے فیصلے کرے گا۔ ہم نے پہچانا نہیں ہے، ہم نے پہچانا نہیں ہے کہ ان کا کیا مقام ہے، اللہ نے ان کو چنا ہے، سارے روحوں میں سے، اور پوری بستی میں ہزاروں بچے تھے، 1000 میں سے اللہ نے 10 کو نکالا، 1000 میں سے 10 کو نکالا، اور پھر ان کو اللہ نے حافظ بنایا ہے، قرآن کا ذمہ دار بنایا ہے۔ اگر یہی بچہ پڑھتے پڑھتے آگے چلتا ہے، عالم بن جاتا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایک عالم کو جو سفارش کا ذمہ دار بنایا ہے، وہ 400 ایسے لوگوں کی سفارش کرے گا جس کے لیے اللہ نے جہنم کے فیصلے کر دیا۔ دنیا میں کوئی بھی خاندان ہو، کوئی بھی گھر ہو، اس کا تعلق زیادہ سے زیادہ 40 گھروں سے ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ سے نہیں ہوتا۔ یہ دادا کا گھر ہے، یہ نانا کا گھر ہے، یہ پھوپھی کا گھر ہے، یہ ممانی کا گھر ہے، یہ خالہ کا گھر ہے، یہ چچا کا گھر ہے، یہ تاؤ کا گھر ہے، یہ اس کا گھر ہے، یہ اس کا گھر ہے۔ اس طریقے سے کیا ہے کہ 40 گھروں سے تعلق ہوتا ہے۔ کتنے گھروں سے؟ 40 گھروں سے۔ اور ہر گھر میں تقریباً ایک گھر میں زیادہ سے زیادہ 10 لوگ ہوتے ہیں، یہ ایوریج ہے، کچھ اوپر کچھ نیچے، لیکن زیادہ سے زیادہ 10 آدمی۔ اگر 10 آدمی کا ایوریج 40 سے نکالا جائے، گنا کیا جائے، تو ایک خاندان میں کتنے لوگ ہوئے بتائیے؟ کتنے ہوئے؟ 400 ہو گئے۔ کتنے ہوئے؟ 400 ہوئے۔ کتنے ہوئے؟ 400 ہوئے۔ اگر اس خاندان کے اندر ایک عالم ہے اور سارے لوگ اللہ کے باغی ہیں، سب نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، پورا خاندان مل کر کے اللہ کی نافرمانی کرتا رہا ہے، اللہ ان سب کے لیے جہنم کے فیصلے کرے گا، لیکن یہ ایک ٹمٹماتا ہوا چراغ جس کو آپ نے عالم بنا دیا ہے، یہ پورے خاندان کو جنت میں لے کے چلا جائے گا۔ کہیے سبحان اللہ۔ یہ آسان بات نہیں ہے، یہ مدرسے میں پڑھنے والے بچے صبح بھی قرآن، شام بھی قرآن، دن بھی قرآن، رات بھی قرآن، دن کی روشنی میں قرآن پڑھتے، رات کے اندھیرے میں قرآن پڑھتے، ہر لفظ پر ان کے ہر لفظ پر ان کے ثواب لکھا جاتا ہے، ہر لفظ پر، ہر پڑھنے پر ان کے ثواب لکھا جاتا ہے۔ فرمایا جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، حتی یرجع فی سبیل اللہ، حتی یرجع الی سبیل اللہ، کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع، کہ وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے جب تک کہ وہاں سے واپس نہ جائے۔ تو جب تک یہ اللہ کے راستے میں رہتا ہے، یہ کھاتا ہے تو ثواب ملتا ہے، سوتا ہے تو ثواب ملتا ہے، اٹھتا ہے تو ثواب ملتا ہے، بیٹھتا ہے تو ثواب ملتا ہے، جو کچھ بھی کرتا ہے اس کے ہر عمل پر اللہ اس کو ثواب دیتا ہے۔ اگر یہ بچہ نابالغ ہے تو اس کا سارا ثواب اٹھا کے اس کے والدین کو دیا جاتا ہے، اس کا سارا ثواب اٹھا کر کے اس کے والدین کو دیا جاتا ہے۔ اگر اس بچے سے کوئی خطا ہوتی ہے، اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں یہ معصوم ہے، یہ ابھی بالغ نہیں ہوا ہے، ابھی اس پر میری شریعت نافذ نہیں ہوئی ہے، لہٰذا اس کا کوئی گناہ مت لکھو۔ تو گناہ کوئی نہیں، صرف ثواب ہی ثواب ملتا ہے۔ ہم جانیں، ہم ان بچوں کو جانیں، ہم اس مدرسے میں پڑھنے والوں کو جانیں، اور ہم اس مدرسے میں پڑھانے والوں کو پہچانیں کہ ان کی کتنی قدر ہے، کہ یہ اپنی دنیا کے لیے نہیں، کہ امت کا ایک بچہ دین سیکھ لے، امت دین پر چلنے والی بن جائے، امت صحیح دین کو حاصل کر لے، اس کے لیے در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، مارے پھرتے ہیں، دروازے جاتے ہیں، اور جا کر کے لوگوں سے کہتے ہیں بھائی ہم مدرسے سے آئے ہیں ہمیں کچھ دے دو، بھائی ہم مدرسے سے آئے ہیں ہمیں کچھ دے دو، اور
لوگ اللہ معاف فرمائے نوجوان ہمارے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ابو جانیں گے، ہمارے ابو ذمہ دار ہیں، وہ دیں گے، حالانکہ یہ 20 25 40 50 کا تو روزانہ پڑیا کھا کر کے پھینک دیتے ہیں، تھوک دیتے ہیں، لیکن جب دینے کی باری آتی ہے اللہ کے راستے میں اور دین پر خرچ کرنے میں اور مدارس پر خرچ کرنے میں، تو پھر انہیں لگتا ہے کہ ہمارے ابو دیں گے، ہمارے گھر کے لوگ دیں گے، ہم تو ابھی اس لائق ہیں نہیں۔ اس لیے بھائیو، بزرگوں، دوستو، اللہ نے ہم سب کو صلاحیت دی ہے، اللہ نے ہم سب کو صلاحیت دی ہے، ہم سب اپنے پیسوں کو، ہم سب اپنے مال کو دین پر خرچ کریں، اپنی اولاد کو دینی تعلیم دیں، ان کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں، تاکہ ہماری بستی کا ماحول بدلے۔ ہمارے بغل میں مدرسہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ جہاں پر اللہ کی بات ہوتی ہے، جہاں پر قرآن کو پڑھنا اور پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے، اللہ رب العزت اگر اپنے عذاب کو بھیجنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اپنے عذاب کو 40 سال تک مؤخر کر دیتا ہے۔ کتنا سال؟ 40 سال مؤخر کر دیتا ہے، 40 سال۔ ہمارے بغل میں مدرسہ ہے، ہم جانیں کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے پاس۔ ہمارا بھی آنا مدرسے سے ہوا ہے، کھڑگپور میں ہمارا مدرسہ ہے، وہاں مدرسہ چلتا ہے، ہمارا بھی وہاں سے آنا ہوا ہے، وہاں بھی مدرسہ چل رہا ہے، بچے پڑھ رہے ہیں، حافظ بن رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ باہر سے بچے آتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور ہمارے یہاں بھی مدرسہ ہے، باہر سے بچے آ کر کے علم حاصل کر رہے ہیں۔ لیکن آپ ہمیں بتا دیں، ہم نے مولانا صاحب سے نہیں پوچھا، آپ بتائیں کہ آپ کے مدرسے میں آپ کی بستی کے کتنے بچے پڑھتے ہیں؟ کتنے بچے پڑھتے ہیں؟ کہ ہمارے گھر میں چراغ موجود ہے لیکن اس چراغ سے ہم فائدہ نہیں اٹھا پا رہے۔ ہمارے گھر میں چراغ موجود ہے، وہ چراغ میں جلانے کے لیے تیل کی ضرورت پڑتی ہے، وہ تیل باہر سے لاتے ہیں، لیکن محلے کا کتنا تیل اس چراغ میں لگ رہا ہے؟ آپ ہمیں بتائیں۔ اس لیے گزارش اس بات کی ہے، وقت زیادہ ہو گیا اس کے لیے معافی چاہتے ہیں، گزارش اس بات کی ہے کہ ہم سب اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں اور اپنے آپ کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں اور مدارس کا خیال کریں اور مدرسے میں پڑھنے اور پڑھانے والوں کا خیال کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کا اجر جو ہے آخرت میں ضرور انشاءاللہ رحمان عطا کرے گا۔ اس وقت ہم کھڑگپور سے آئے ہیں، وہاں ہمارا مدرسہ چلتا ہے اور 25 بچے حافظ ہوئے، اللہ کا شکر ہے۔ 2018 سے مدرسہ ہاتھ میں آیا اور 2018 سے لے کر کے ابھی تک میں 25 بچے حافظ ہوئے ہیں۔ 9 مارچ کو وہاں جلسہ ہونے والا ہے، ہم نے اشتہار بھی آپ کے یہاں لگا دیا ہے، باہر میں اشتہار لگا دیا۔ یہ پہلی جگہ ہے جہاں ابھی ہم نے شروعات کیا ہے، بسم اللہ کیا ہے اشتہار لگانے کا، آپ کے یہاں اشتہار لگا ہوا ہے۔ تقریباً 2000 لوگوں کا انتظام کیا ہے، بڑے بڑے لوگ آئیں گے وہاں پر اور خطاب ہوگا ان کا، اور ان کے خطاب سے ہم فیضیاب بھی ہوں گے انشاءاللہ رحمان، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے جو ہے ہم سب جو ہے 9 مارچ کو وہاں ضرور تشریف لائیں۔ اور یہ ہے کہ اب وہ ایک جلسہ ہو رہا ہے اور اس جلسے کے اندر دنیا میں کوئی کام ایسا نہیں ہے جس میں خرچ نہیں ہوتا، وہ جلسہ ہو رہا، اس میں بھی تقریباً 2.5 سے 3 لاکھ روپے کا خرچ ہے۔ اس لیے جو ہے ہم آپ کے درمیان بھی آئے ہیں کہ جو یہاں نہیں بھی آتے تو بھی جلسہ ہو جاتا، لیکن ہمارا بھی کچھ نہ کچھ اس میں لگنا چاہیے، ہمارا بھی کچھ نہ کچھ اس میں لگنا چاہیے۔ جس کے اندر جو صلاحیت دی ہے اللہ رب العزت نے، جس کے اندر صلاحیت ہے 500 کی وہ 500 دے، جس کے اندر 1000 کی صلاحیت وہ 1000 لگائے، جس میں 150 کی صلاحیت وہ 150 لگائے، لیکن ہر شخص لگائے تاکہ اللہ کے ہم یہ کہہ سکیں اے اللہ دین پر ہم نے بھی لگایا تھا۔ بات ختم ہو گئی ہماری، اب نہیں کروں گا، مختصر 2 منٹ صرف۔ یوسف علیہ السلام کی جب بیچا جا رہا تھا تو ایک بوڑھی عورت بال سے بنا ہوا ایک رسی لے کر کے گئی، کسی نے کہا کہ اتنے جو ہے دام لگ رہے ہیں ان کے، تیری اس رسی سے کیا ہوگا، تیری اس رسی سے کیا ہوگا؟ کہا کہ کل اللہ کے ہاں جب پوچھا جائے گا کہ یوسف کے خریدار کون ہیں تو اس میں نام میرا بھی آئے گا۔ اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ تو کیا لے کر کے گئی تھی خریدنے کے لیے، اللہ یہ پوچھے گا کہ یوسف کا خریدار کون کون تھا، اس میں بھی شامل ہو جاؤں گی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ 500 اور 1000 والے کو ہی نہیں دیکھتا، اللہ دل دیکھتا ہے۔ جو جتنا لگا سکتے ہیں ضرور لگائیں۔ آپ حضرات ابھی اگر محنت کرائیں گے نماز کے بعد، ہم نماز کے بعد محنت کریں گے آپ کے محلے میں، اگر آپ بعد میں بلائیں گے تو ہم بعد میں بھی آنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہر آدمی اپنا تھوڑا مال ضرور اس میں لگائے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے میں جو غلطیاں ہوئی ہیں اللہ رب العزت اسے معاف فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خطبے کی کتاب نہیں ہے۔